اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 5 پارہ نمبر 21۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے، اور آپ کے ذریعے سے یہ پوری امت کو بھی حکم ہے، ہمارے لیے بھی یہ ارشاد ہے۔ اگر نماز کو اس طرح سے قائم کیا جائے جیسے قائم کرنے کا حق ہے تو ایسی نماز انسان کو گناہ سے اور بے حیائی سے روک دیتی ہے اور اسے تقویٰ کا درجہ عطا فرماتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور اللہ کا ذکر بہت عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد میں ہم سب کو مصروفیت کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو اس کے کیے کے مطابق جزا و سزا دیں گے۔ دعوت دین کے سلسلے سے وابستہ رہنے کی تلقین کی گئی تو ظاہر ہے اس میں مکالمہ کی نوبت آتی ہے، گفتگو کا موقع ملتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب پڑھے لکھے شمار ہوتے تھے، صاحب علم شمار ہوتے تھے، مشرکین بھی ان سے اپنے مسائل کے متعلق معلومات لیتے تھے، تو ان سے گفتگو کو مہذب انداز سے کرنے کی دعوت دی گئی۔ ہر کسی کے ساتھ مہذب گفتگو کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر اہل علم سے گفتگو کا انداز مہذب رکھنے کی تلقین ان آیات میں کی گئی، اور انہیں مشترکہ تعلیم کی طرف دعوت دی گئی، کیونکہ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم ہے اور قرآن بھی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ توحید کی طرف آ جاؤ، یہ مشترکہ تعلیم ہے، تمام انبیاء کی تعلیم ہے۔ اللہ کی کتابوں اور اس کے احکام کو تسلیم کرنے کی طرف آ جاؤ۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہیں، آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لیکن پھر بھی اس قدر فصیح و بلیغ کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں جس کی مثل لانے سے دنیا عاجز اور قاصر ہے، تو مان لو یہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یہ کیوں شک کرتے ہیں؟ آپ اس سے پہلے نہ کسی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، نہ آپ کسی کتاب کو تحریر کرتے تھے کہ انہیں شک شبہ ہو کہ یہ تو کتابوں کا مطالعہ کر کے، یہ تو تحریرات سے منتخب کر کے قرآن کو اپنی طرف سے بنا کے لے آئے ہیں۔ ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت کے دلائل ذکر کیے گئے۔ ان کے من چاہے مطالبات اور معجزات کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان معجزات کو اور من چاہے مطالبات کو دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر تم قرآن ہی میں تدبر اور غور و فکر کر لو تو یہ ایک معجزہ ہی سب سے بڑھ کر معجزہ ہے، اور یہی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ماننا ان لوگوں نے تو ان کے سامنے سینکڑوں دلائل بھی رکھ دیے جائیں گے، یہ ایمان اور قبول حق کی طرف نہیں آئیں گے۔ انسان کا مقصود اس دنیا میں اللہ کی طرف اور اللہ کے رستے کی طرف، اللہ کے دین کی طرف رغبت اور اس پر عمل کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ انسان اس لیے آیا ہے دنیا میں، اور بہت تھوڑا سا وقت لے کے آیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی محدود زندگی ہے اس کے پاس۔ اس تھوڑے سے وقت کو اپنے عظیم تر مقصد کی تکمیل میں صرف کرنا چاہیے۔ وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو اس وقت کو اپنے مشن اور مقصد کی تکمیل اور منزل تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہیں مشکل ہو، دین پر عمل نہ کرنے دیا جا رہا ہو، جیسے مکہ میں ابتدائی زندگی میں مصائب تھے، تو ہدایت دی گئی ان ارض واسعہ، اللہ کی سرزمین بڑی وسیع ہے،
وہاں پر چلے جائیے جہاں دین پر آسانی سے آپ عمل کر سکیں۔ پھر یہ وہی آیات جن میں ترغیب اسی بات کی ہے، انسان کو ہمہ وقت اپنے پیش نظر قرآن، اللہ کے دین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کو ترجیح دینے کی ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کہیں عمل نہیں ہو رہا، دوسری جگہ اس لیے جائے کہ میں دین پر آسانی سے عمل کروں، اس لیے نہیں کہ میری دنیا بہتر ہو جائے صرف۔ ہاں، دین پر عمل کرنے کے لیے گیا ہے، اللہ دنیا بھی عطا فرما دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اگر تمہیں یہ مشکل درپیش ہو، ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف جائیں گے تو اس ہجرت سے ہمارے لیے معاشی مشکلات پیش آئیں گی، رزق کے بندوبست کیسے کریں گے؟ ایک جگہ تو سیٹ اپ بنا ہوا تھا اور روزگار کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ مثال دیتے ہیں آیت نمبر 60 میں، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کتنے جانور ہیں جو دن اٹھتے ہیں رزق کی تلاش میں، اپنے ساتھ رزق اٹھا کے لیے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، تو کیا تم رب کے فرما بردار بنو گے تو تمہیں اللہ رزق سے محروم کر دے گا؟ رزق کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے پاس رزق کے خزانے ہیں کوئی اس کا ہو جائے تو کیا وہ محروم کر دے گا اسے؟ وہ تو ان کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے کہ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، پرندے ہیں، لا تحمل رزقها، اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھا کے نہیں لے کے جاتے۔ جو نظام عالم کا خالق ہے وہ رزق سے، کیا وہ رزق نہیں دے گا انہیں، محروم کر دے گا انہیں؟ جو اس کے بندگی میں آ جائیں گے، جو رزق کے اسباب کا منتظم ہے، وہ رزق بھی ضرور عطا کرے گا۔ رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العزت، رکوع نمبر 7 میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کی بے ثباتی کا ذکر فرمایا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، وقتی لذتیں ہیں، اور یا تو یہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں یا بندہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر بندے پر ایسا حال آ جاتا ہے بڑھاپے کا کہ لذتیں سامنے موجود ہیں لیکن اسے کوئی لذت نہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا، تو یہ کھیل تماشا ہی ہے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی نہیں۔ لو کانوا یعلمون، اللہ کہتے ہیں کاش کہ یہ حقیقت لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ سمندر دریاؤں کی موجوں میں جب مشکلوں اور طغیانی میں گھرتے ہیں تو اللہ ہی کو پکارنے لگ جاتے ہیں، یعنی مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نجات عطا کر دیتے ہیں تو دوبارہ ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، یہ آیت نمبر 67۔ یہ اس زمانے کے مشرکین کا سوال تھا اور آج بھی یہ سوال ہے، ملتا جلتا سوال ہے۔ کافر کہتے آپ جن باتوں کی طرف ہمیں بلاتے ہیں اگر آپ کی مان لیں تو یتخطف الناس، ہمیں یہاں پر سکون سے رہنے نہیں دیا جائے گا، ہمارے لنکس اور ریلیشنز ہیں، ہم نے جانا ہوتا ہے، سفر کرنے ہوتے ہیں باہر کی دنیا کی طرف، روم، فارس، تو ہمیں پرابلم ہو جائے گی، ہم رہ نہیں سکیں گے پرسکون طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم رب کی نہیں تھے مانتے، جب رب نے اس وقت بھی مکہ کو پرامن بنائے رکھا اور سکون عطا کیا اور رزق میں برکتیں عطا فرمائیں، کیا جب تم رب کی مان لو گے تو وہ تمہیں بے سکون کر دے گا اور معاشی مشکلات پیدا کر دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ کے رستے میں جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں، دعوت حق پر خود بھی جمتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لے کے آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے لیے رستے میسر فرما دیتے ہیں اور رستے دکھا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ سورۃ الروم، اس سورۃ مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت اور دلائل قدرت کے ذریعے سے ان عقائد کو ثابت کیا گیا ہے۔ تقریباً ہجرت سے 5 سال قبل یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو حالات ایسے تھے کہ مشرکین مکہ نے بڑا ستا رکھا تھا مسلمانوں کو، مکہ مکرمہ کی زندگی میں مظالم، تکلیفیں،
مارنا پیٹنا